السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہفتم سائنس کا 11واں باب جانوروں اور پودوں میں نقل و حمل، ٹرانسپورٹیشن ان اینیملز اینڈ پلانٹس، تو اس سبق کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو پچھلا جو ویڈیو تھا اس میں ہم نے انسان میں دوران خون سے متعلق پڑھا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انسانوں میں اخراجی نظام اور اسی طرح سے پودوں میں جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، نقل و حمل کا نظام کس طرح سے ہوتا ہے، آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا جو پہلا عنوان ہے جانوروں میں فضلے کا اخراج، ایکسکریشن ان اینیملز۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سانس چھوڑنے کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کی جاتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایک فضلہ ہے، ایک ویسٹ ہے۔ اسی طرح سے نظام ہاضمہ میں غیر ہضم شدہ غذا فضلے کی شکل میں خارج ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے جسم میں کئی سارے فضلے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو خارج کیا جاتا ہے۔ تو دیگر جو فضلاتی مادے ہیں، ان دونوں کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور غیر ہضم شدہ غذا کے علاوہ جو دیگر فضلاتی مادے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں اور انہیں کس طرح جسم سے ہٹایا جاتا ہے یا جسم سے خارج کیا جاتا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ تو جب ہمارے خلیے اپنا کام انجام دیتے ہیں تو کچھ فضلات خارج ہوتے ہیں۔ تو جسم کے جتنے بھی خلیات ہیں، تمام خلیے اپنا اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ تو کام انجام دینے کے دوران وہاں پر وہ فضلات بنتے ہیں اور وہ فضلات کو خارج کرتے ہیں۔ یہ فضلات سیمی ٹاکسک ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ جسم سے باہر نکل جائیں۔ یعنی یہ جو فضلات ہوتے ہیں سیمی ٹاکسک، یعنی یہ زہریلے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا جسم سے نکلنا، اس لیے ان کو جسم سے باہر نکالنا کیا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ جاندار عضویوں کے خلیوں میں پیدا ہونے والے فضلے کو ٹھکانے لگانے یا اس کے باہر نکلنے کو اخراج، ایکسکریشن کہتے ہیں۔ تو جاندار عضویوں کے جو خلیے ہیں، جو سیلز میں پیدا ہونے والے جو فضلے ہیں، جو ویسٹ ہیں، ان کو ٹھکانے لگانے یا اس کے باہر نکلنے کو اخراج یا ایکسکریشن کہتے ہیں۔ نیکسٹ، اس اخراج میں جو اعضاء کام کرتے ہیں وہ ایک اخراجی نظام، ایکسکریشن سسٹم کی تشکیل کرتے ہیں۔ یعنی فضلے کو باہر جسم سے نکالنے کے لیے جو اعضاء کام کرتے ہیں وہ ایک اخراجی نظام، ایک پوری طرح سے ایک نظام کو بناتے ہیں جسے ایکسکریشن سسٹم یا اخراجی نظام کہتے ہیں۔ تو ایک ماہر طبیعیات ڈاکٹر ولیم ہاروے نے دوران خون کا پتہ لگایا سب سے پہلے۔ تو اس زمانے میں یہ خیال رائج تھا کہ خون جسم کی نالیوں میں اہتزاز کرتا ہے، آسیلیشن۔ لوگوں نے ولیم کا مذاق اڑایا اور اس کا نام ہی سرکیولیٹر رکھ دیا۔ اس کے مریضوں نے بھی اس کے پاس جانا بند کر دیا، لیکن اس کا یہ نظریہ، یہ دوران خون اس کی موت سے پہلے ہی عام طور پر ایک حیاتیاتی حقیقت کے طور پر قبول کر لیا گیا تھا۔ تو لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ جسم کی نالیوں میں جو خون اہتزاز کرتا ہے، آسیلیشن کرتا ہے، مگر جب ولیم ہاروے نے بتایا کہ جسم میں خون اہتزاز نہیں کرتا بلکہ سرکولیٹ کرتا ہے، تو لوگ کیا ہے اس کا مذاق اڑانا شروع کیے، یہاں تک کہ اس کے جو مریض ہیں اس کے پاس جانا بند کر دیے۔ مگر اس کی موت سے پہلے ہی اس کے دوران خون کے جو نظریہ تھا اس کو قبول کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ، انسانوں میں اخراجی نظام، ایکسکریشن سسٹم ان ہیومنز۔ تو خون میں جو کچرا یا فضلہ ہوتا ہے اس کو بھی جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟
दरअसल खून को छानने के लिए एक तरीक़े अमल की ज़रूरत होती है। ये काम गुर्दों में मौजूद खून की उरुक ब्लड कैपिलरीज करती हैं। तो खून में भी कचरा होता है और इसे बाहर निकाला जाता है। तो ये काम कौन करते हैं? गुर्दे करते हैं, किडनीज। और गुर्दों में खून की जो बारीक नालियां होती हैं जिन्हें उरुक कहा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो खून की बारीक नालियां हैं जिन्हें उरुक कहते हैं, तो ये क्या करते हैं? खून को छानने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये गुर्दे का एक तराशा हुआ खाका इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये गुर्दे की शरीयान है, गुर्दे की वरीद, और इसी तरह से इसमें नेफ्रॉन होते हैं जो खून को छानने में, फिल्टर करने में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर खून को छानने के लिए एक तरीक़े अमल की ज़रूरत होती है। ये काम गुर्दों में मौजूद खून की उरुक करते हैं। तो खून की जो बारीक नालियों का जाल होता है जिन्हें ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है, ये खून को छानने का काम करती हैं। जब खून दोनों गुर्दों में पहुंचता है तो इसमें मुफीद और मुजिर दोनों किस्म की अशिया होती हैं। तो जब दोनों गुर्दों में, क्योंकि हमारे जिस्म में एक जोड़ा गुर्दे होते हैं, जब दोनों गुर्दों में खून पहुंचता है तो खून में मुफीद चीजें भी पाई जाती हैं और मुजिर यानी फायदामंद और नुकसानदार दोनों चीजें इसमें खून में होती हैं। मुफीद अशिया तो वापस खून ही में जज्ब हो जाती हैं, यानी जो फायदामंद चीजें हैं, जो मुफीद चीजें हैं, वापस खून में ही मिल जाती हैं। जो कचरा या फुजला पानी में तहलील हो जाता है वो पेशाब के तौर पर हटा दिया जाता है। अब जो मुजिर अशिया होती हैं, जो कचरा, जो वेस्ट होता है, पानी में तहलील हो जाता है, वो पेशाब के तौर पर हटा दिया जाता है। यानी पेशाब की तश्कील होती है, वो तमाम कचरा क्या है, पानी में मिल करके पेशाब बनता है और उसे जिस्म से हटा दिया जाता है। पेशाब गुर्दों से ट्यूब जैसी पेशाब की नाली यानी हालिब यूरेटर के जरिए बोली मसाने में चला जाता है और वहां इकट्ठा रहता है। अब जब गुर्दों में जब पेशाब की तैयारी होती है, पेशाब बन जाता है, तमाम वेस्ट चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं, तो अब ये गुर्दों से ट्यूब जैसी नाली, यानी इसे यूरेटर, हालिब कहा जाता है। इसे पेशाब की नालियां या हालिब इसको कहा जाता है, यूरेटर कहा जाता है। इस यूरेटर से होते हुए पेशाब कहां पर जमा होता है? बोली मसाना, यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है। अब जो बोली मसाना में जमा शुदा पेशाब है वो यूरिनरी ओपनिंग या बोली दहाने के जरिए जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है। और ये यूरिनरी ओपनिंग मुजराए बोल या यूरेथ्रा, एक उजलाती नली होती है, उसके सिरे पर ये बोली दहाना होता है जिसके जरिए पेशाब को जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है। तो इस तरह से जो पेशाब ले जाने वाली नाली है उसको हालिब या यूरेटर कहते हैं, और जहां पेशाब आकर के जमा होता है उसे बोली मसाना या यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और जिस जगह से ये पेशाब खारिज होता है उसको यूरिनरी ओपनिंग या बोली दहाना कहते हैं। और ये बोली दहाना एक उजलाती नली जिसे मुजराए बोल यूरेथ्रा के सिरे पर वाकिया होता है। तो इस तरह से गुर्दे, हालिब, मसाना और मुजराए बोल मिलकर इखराजी निज़ाम की तश्कील करते हैं। तो इंसानी इखराजी निज़ाम में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, जिसमें गुर्दे यानी किडनीज, हालिब यूरेटर, बोली मसाना यूरिनरी ब्लैडर, मुजराए बोल यूरेथ्रा, और इसी तरह से बोली दहाना यानी यूरिनरी ओपनिंग। तो ये तमाम आज़ा मिल करके क्या करते हैं? इखराजी निज़ाम की तश्कील करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, एक बालिग इंसान 24 घंटों में 1.8 लीटर पेशाब खारिज करता है। पेशाब में 95% पानी, 2.5% यूरिया और 2.5% दूसरा कचरा होता है। तो एक बालिग इंसान एक दिन में यानी 24 घंटों में 1 से 1.8 तकरीबन
1 سے 2 لیٹر کے درمیان پیشاب خارج کرتا ہے۔ پیشاب میں کیا ہوتا ہے تو 95% اس میں کیا ہوتا ہے پانی ہی ہوتا ہے، اور بقیہ 5% میں کیا ہوتا ہے 2.5% یوریا اور 2.5% دوسرا کچرا ہوتا ہے۔ اگر ہم پیشاب کے کمپوننٹس دیکھیں، اس کے اجزاء دیکھیں کیا ہوتا ہے پیشاب میں، تو آرگینک کمپاؤنڈس ہیں، اور کوانٹیٹی ایکسکریٹڈ پر ڈے یعنی ایک دن میں ان تمام چیزوں کی کتنی تعداد، کتنی مقدار کیا ہے جسم سے خارج کی جاتی ہے، تو یوریا 20 سے 30 گرام ایک دن میں جسم سے خارج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یورک ایسڈ 0.5 سے 0.8 گرام، اسی طرح سے کریٹینائن 1.2 سے 1.7 گرام، اور اسی طرح سے کریٹین 0.06 سے 0.15 گرام، آکزیلک ایسڈ، اور اسی طرح سے ہیپریک ایسڈ۔ تو یہ تمام جو کمپوننٹس ہیں پیشاب میں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اسے ایک دن میں اتنی مقدار میں یہ جسم سے خارج کی جاتی ہیں۔ چلیے نیکسٹ۔ تو گرمیوں کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، پسینے کی وجہ سے ہمارے جو کپڑے ہیں ان پر اس طرح کے سفید دھبے نظر آتے ہیں۔ اب یہ سفید دھبے ہمارے کپڑوں پر کیوں بنتے ہیں، کس وجہ سے بنتے ہیں؟ تو یہ جو سفید دھبے بننے کی وجہ کیا ہے، ہمارے جسم سے خارج ہونے والا پسینہ ہے، کیونکہ پسینے میں کیا ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اور اس میں نمک ہوتا ہے۔ اگر سویٹ کمپوزیشن، سویٹ یعنی پسینے کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جو آپ کو نیلا حصہ نظر آ رہا ہے یہ پانی، تو پسینے میں سب سے زیادہ چیز کیا ہوتی ہے پانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سوڈیم اور پوٹاشیم کے نمک بھی ہوتے ہیں، سوڈیم اور پوٹاشیم کے نمک اس میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یوریا، لیکٹک ایسڈ، پروٹین، فیٹی ایسڈ، تو یہ اتنی جو باریک مقدار آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیگر چیزیں ہوتے ہیں، نمکیات، یوریا اور لیکٹک ایسڈ وغیرہ بھی پسینے میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ کپڑوں پر جو آپ دھبے دیکھ رہے ہیں سفید رنگ کے، یہ پسینے میں پائے جانے والی نمک کی وجہ سے نظر آتے ہیں۔ پسینے سے ایک تو کیا ہے جو فضلے ہیں ویسٹ وہ بھی خارج ہو رہا ہے، پانی کے ساتھ تھوڑے فضلے بھی کیا ہیں پسینے کے ساتھ خارج ہو رہے ہیں۔ تو کیا پسینے کا صرف یہی ایک کام ہے، کیا اس کے علاوہ دیگر اور کوئی کام ہے پسینے کا؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹکے کا جو پانی ٹھنڈا رہتا ہے، تو مٹکے مٹی سے بنے ہوئے مٹکے کا پانی ٹھنڈا کس طرح سے ہوتا ہے؟ کیونکہ مٹکے کی جو سطح ہے اس پر کیا ہوتے ہیں مسامات ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، ان مسامات سے پانی بھاپ بن کر کے خارج ہوتا ہے، ان مسامات سے پانی بھاپ بن کر کے اڑ جاتا ہے، جس سے پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اندر کا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو مٹکے کی سطح پر کیا ہے باریک سوراخ ہوتے ہیں، باریک مسامات ہوتے ہیں، ان مسامات سے پانی کیا ہے بھاپ بن کر کے اڑ جاتا ہے اور پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے جسم سے خارج ہونے والا جو پسینہ ہے ہمارے جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ جس طرح سے مٹکے کی سطح سے نکلنے والا پانی جب بھاپ بن کر کے اڑ جاتا ہے تو مٹکے کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہمارے جسم سے جب پسینہ نکلتا ہے تو پسینہ کیا ہے ہمیں پسینہ آتا ہے تو ہمارا جسم بھی کیا ہوتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ، جانوروں کے جسم سے فضلاتی کیمیائی اشیاء ویسٹ کیمیکل کا جسم سے اخراج پانی کی دستیابی پر منحصر ہے، یعنی جانوروں کے جسم سے جو فضلاتی کیمیائی اشیاء ہوتے ہیں جسم سے اخراج کیا ہے پانی کی دستیابی پر منحصر ہے، یعنی کتنا پانی اویلیبل ہے، کتنا پانی دستیاب ہے اس کے اوپر اخراج کیا ہے منحصر ہوتا ہے۔ آبی جانور جیسے مچھلیاں خلوی فضلے کا اخراج گیسی شکل امونیا میں کرتی ہیں جو سیدھے ہی پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو مچھلیاں کیا ہیں خلوی جو ویسٹ ہوتے ہیں اس کا اخراج گیسی شکل میں کرتے ہیں، گیسیس فارم میں کرتی ہیں جو سیدھے کیا ہے پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ بری جانور جیسے چڑیاں، چھپکلیاں، سانپ سفید رنگ کا نیم ٹھوس مرکب یورک ایسڈ خارج کرتے ہیں۔ انسانوں میں سب سے بڑا اخراجی محصول یوریا ہے۔
تو بری جانور جیسے چپکلیاں، چڑیاں، سانپ وغیرہ کیا ہیں؟ سفید رنگ کا نیم ٹھوس مرکب. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانور فضلہ خارج کرتے ہیں اس میں سفید رنگ کا کیا ہے؟ نیم ٹھوس مرکب، یعنی وہ کیا ہوتا ہے؟ یورک ایسڈ کو خارج کرتے ہیں. انسانوں میں جو سب سے بڑا اخراجی محاصل ہے یوریا، یعنی انسان جو سب سے بڑا انسان کے جسم سے جو پسینے اور پیشاب کے ذریعے خارج ہونے والا جو فضلہ کون سا ہے؟ یوریا ہے. اب نیکسٹ، کبھی کبھی انفیکشن یا زخم کی وجہ سے کسی شخص کے گردے کام نہیں کرتے. گردے بیکار ہونے سے فضلات خون میں اکٹھا ہونا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنی بقا کے لیے تھوڑے تھوڑے وقفے سے مصنوعی گردوں کے ذریعے خون کی صفائی کرانی پڑتی ہے. اس عمل کو ڈائیلائسس کہا جاتا ہے. یعنی کبھی انفیکشن کی وجہ سے یا پھر دیگر وجوہات کی وجہ سے چند اشخاص میں کیا ہیں؟ گردے ان کے کام کرنا بند ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں. اب جب گردے کام کرنا بند کرتے ہیں تو جو فضلات ہیں وہ خون میں ہی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب کیونکہ یہ جو فضلات ہوتے ہیں یہ زہریلے ہوتے ہیں، ان کا جسم سے باہر نکلنا ضروری ہوتا ہے. تو اب گردے بیکار ہونے کی صورت میں ایسے لوگوں کو اپنی بقا کے لیے یعنی زندہ رہنے کے لیے تھوڑے تھوڑے وقفے سے مصنوعی گردوں کے ذریعے خون کی صفائی کرانی پڑتی ہے. تو مصنوعی گردوں سے ان کو اپنے خون کی صفائی ہے، خون میں کے جو فضلات ہیں ان کو باہر نکالنا پڑتا ہے. تو مصنوعی گردوں سے خون کی صفائی کا جو عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائیلائسس کہا جاتا ہے. اب نیکسٹ، پودوں میں اشیاء کی نقل و حمل. یہ تو انسان کے بارے میں اب تک ہم نے پڑھا. اب پودوں میں کس طرح سے اشیاء کی نقل و حمل ہوتی ہے؟ ٹرانسپورٹیشن آف سبسٹنسز ان پلانٹس. تو پودے جڑوں کے ذریعے پانی اور معدنی مغذیات منرل نیوٹرینٹس حاصل کرتے ہیں اور پتوں تک پہنچاتے ہیں. یہ ہم نے پہلے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ پودے جڑوں سے پانی کے ساتھ ساتھ جو معدنی مغذیات ہوتے ہیں، منرل نیوٹرینٹس حاصل کرتے ہیں اور وہ کہاں پہنچاتے ہیں؟ پتوں تک پہنچاتے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے، پتے ضیائی تالیف کی مدد سے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں. یہ بھی ہم نے پہلے ہی سبق میں پڑھا ہے کہ پتے ضیائی تالیف کی مدد سے شعاعی ترکیب کے عمل سے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے، کسی بھی عضوے کا خلیہ گلوکوز کے ٹوٹنے سے توانائی حاصل کرتے ہیں. کسی بھی عضوے کے جو خلیے ہیں وہ کس طرح سے توانائی حاصل کرتے ہیں؟ گلوکوز کے ٹوٹنے سے توانائی کو حاصل کرتے ہیں. اور وہ گلوکوز کس طرح سے ٹوٹتا ہے؟ آکسیجن کے استعمال سے گلوکوز ٹوٹتا ہے اور اس دوران خارج ہونے والی توانائی کو عضوے حاصل کرتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے ہی سبق میں پڑھا ہے. اب خلیے اس توانائی کو حیاتیاتی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. گلوکوز کے ٹوٹنے سے جو توانائی خلیے حاصل کرتے ہیں اس توانائی کو حیاتیاتی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے خلیے کیا کرتے ہیں؟ اس توانائی کا استعمال کرتے ہیں. اس لیے عضوے کے ہر خلیے کو غذا کا ملنا ضروری ہے. تو تمام جاندار عضووں کے ہر خلیے کو، ہمارے جسم میں بہت سارے خلیے، بے شمار خلیے پائے جاتے ہیں اور ہر خلیے کو غذا کا ملنا ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیے تو اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے. غذا کہاں پر تیار ہوتی ہے؟ پتوں میں تیار ہوتی ہے، مگر غذا ہر ایک خلیے کو ضروری ہے. تو کیا آپ نے غور کیا کہ پودوں کی جڑیں پانی اور معدنیات کو جذب کر کے پتوں تک کیسے پہنچاتی ہیں؟ کیونکہ جڑیں پانی کو کھینچ رہی ہیں اور معدنیات اور پانی کو جڑیں کس طرح سے پتوں تک پہنچاتی ہیں، اور اسی طرح سے پتے جو غذا تیار کرتے ہیں اس کو پودے کے ان حصوں تک کیسے پہنچاتے ہیں جو اپنی غذا خود تیار نہیں کر پاتے. یعنی جڑوں کا پانی پتوں ہر پتے تک کس طرح سے پہنچ رہا ہے اور پتے میں تیار ہونے والی غذا پودے کے ہر خلیے تک کس طرح سے پہنچتی ہے. چلیے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں کہ پودے کس طرح سے پانی اور غذا کی سربراہی نقل و حمل کرتے ہیں.
تو پانی اور معدنیات کی حمل و نقل، ٹرانسپورٹ آف واٹر اینڈ منرلز. تو پودے جڑوں کے ذریعے پانی اور معدنیات کو جذب کر لیتے ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جڑوں کے ذریعے پودے کیا ہے، پانی اور معدنیات کو زمین سے جذب کر لیتے ہیں. جڑوں میں جڑ بال ہوتے ہیں، روٹ ہیئر جنہیں کہا جاتا ہے، جڑ بال ہوتے ہیں، یعنی باریک جڑیں ہوتی ہیں جڑوں میں. اس طرح سے روٹ ہیئرس جنہیں کہا جاتا ہے، یہ مین جڑ ہوتی ہے اور اس سے جڑی یہ باریک جو بال جیسے نظر آ رہے ہیں ان کو جڑ بال یا روٹ ہیئرس کہا جاتا ہے. اب جڑ بال کیا ہے، پانی اور پانی میں حل شدہ معدنی مغذیات کو جذب کرنے کے لیے سطحی رقبے کو بڑھا دیتے ہیں. جو سرفیس ایریا ہے، جڑ بال کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پانی جذب ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ سطحی رقبے کو، سرفیس ایریا کو بڑھا دیتے ہیں. کون؟ جڑ بال. اب نیکسٹ، جڑ بال مٹی کے ذرات کے درمیان موجود پانی کے رابطے میں آتے ہیں. یہ جڑ بال کیا ہیں، مٹی کے ذرات کے جو درمیان پانی پایا جاتا ہے اس کے رابطے میں آتے ہیں، اس کے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. چلیے خاکے کی مدد سے اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ پودا اس کی جڑ ہے. جڑ کو اگر ہم زوم کر کے دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جڑ ہے، اور یہ جو بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جڑ بال ہے، اور یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ مٹی کے ذرات ہیں. مٹی کے ذرات کے درمیان پانی بھی موجود ہے اور ہوا بھی موجود ہے. تو جڑ بال کیا ہے، مٹی کے ذرات کے درمیان جو پانی موجود ہے اس کے رابطے میں آتا ہے، یعنی ذرات کے درمیان موجود پانی کو یہ جڑ بال کیا کرتے ہیں، پانی اور معدنیات کو یہاں سے جذب کر لیتے ہیں. مٹی کے ذرات کے درمیان موجود پانی کو جڑ بال کیا کرتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جڑ بال مٹی کے ذرات کے درمیان گہرائی تک جا کر کے اس کے درمیان موجود پانی کو کس طرح سے جذب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ، بوجو کا خیال ہے کہ پودوں میں پانی کو تمام پودے میں ہر طرف لے جانے کے لیے ایسے ہی پائپ ہوں گے جیسے کہ پانی کی سپلائی کے لیے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں. تو اب جو جڑ سے پانی پودے جذب کر رہے ہیں، پودے میں بہت ساری شاخیں ہوتے ہیں، ہر شاخ ہر ٹہنی کو پانی پہنچانے کے لیے جیسے ہمارے گھروں میں پانی کے پائپ لائن ہوتے ہیں ویسے ہی پائپ لائن ہوں گے، ایسا خیال بوجو کا ہے. تو کیا اس کا خیال درست ہے؟ دیکھتے ہیں. تو پودوں میں مٹی سے پانی اور معدنیات کے نقل و حمل کرنے کے لیے پائپ کی طرح نالیاں ہوتی ہیں. تو جو جڑوں سے پانی اور معدنیات جذب ہو رہے ہیں ان کی نقل و حمل کے لیے پائپ کی طرح نالیاں ہوتی ہیں. یہ نالیاں خصوصی خلیوں سے بنی ہوتی ہیں جو وعائی بافتوں، ویسکولر ٹیشوز کو بناتے ہیں. بافت ان خلیوں کا ایک گروپ ہے جو عضوے میں خصوصی کام انجام دیتے ہیں. تو یہاں پر جو پانی کو لے جانے والی نالیوں کا ایک باقاعدہ جال ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جڑ کا ایک حصہ ہے، یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جڑ کا حصہ ہے اور اس میں جو ہے جڑ بال ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو نالیاں ہیں کس سے بنے ہوتے ہیں؟ خصوصی خلیوں سے بنتے ہیں جنہیں وعائی بافتوں یا ویسکولر ٹیشوز کو بناتے ہیں. بافت ان خلیوں کا ایک گروپ ہے جو عضوے میں خصوصی کام انجام دیتے ہیں. یعنی بافت ٹیشوز کیا ہے؟ خلیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، خلیہ واحد ہوتا ہے. خلیے مل کر کے جب کام کرتے ہیں تو اسے بافت یا ٹیشو کہتے ہیں، اور اس کا ایک پرٹیکولر مخصوص کام ہوتا ہے. پودے میں پانی اور معدنیات کو لے جانے کے لیے جو وعائی بافت ہیں وہ زائلم کہلاتا ہے. یعنی پانی لے جانے والی نالیوں کا ایک گروہ ہے، ایک نسیج ہے جس کو زائلم کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باریک نالیوں کا جال اس کے اندر موجود ہے، یہ زائلم ہے. زائلم ویسلز ہیں جو کہ ہیں پانی کو لے جانے کا کام کرتے ہیں. یعنی جڑوں سے
खींचा गया पानी पौधे के तमाम हिस्सों को कौन पहुंचाते हैं? जाइलम। तो एक चीज हम यहाँ पर याद रखेंगे कि पौधे में पानी और मादनियात को ले जाने के लिए जो वाई बाफ्त हैं वो जाइलम कहलाती हैं। यानी जाइलम पौधे में पानी और मादनियात की सरबराही करते हैं, नकल व हमल करती हैं। तो इस तरह से ये जाइलम का एक जाल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जड़ का एक खाका है जिसको माइक्रोस्कोप में देखा गया है। अब नेक्स्ट जो चीज है, जाइलम इन तमाम रास्तों का एक मुसलसल जाल बना देता है। तो जड़ में, तने में क्या है, जाइलम की नालियों का एक जाल बनता है। और ये जो जाल है, मुसलसल जाल है, किसे कनेक्ट करता है, किसे जोड़ता है? जड़ों से पत्तों को जोड़ता है। किसके जरिए जोड़ता है? तने और शाखों के जरिए जोड़ता है जाइलम। और इस तरह से ये पानी को पूरे पौधे तक, पौधे के हर हिस्से तक पानी को पहुंचा देता है। यानी जो जड़ों और तनों में क्या है, जाइलम की नालियों का जाल होता है। ये जड़ों से खींचा हुआ पानी पत्तों तक पहुंचा देता है। इस तरह से जाइलम पत्तों और जड़ों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो आपको मालूम ही है कि पत्ते गिजा की जियाई तालीफ करते हैं, यानी पत्तों में गिजा तैयार होती है। ये गिजा पौधे के तमाम हिस्सों में पहुंचाई जाती है। हमने इससे भी पहले बात की कि पौधे के हर खुलिये को तवानाई की जरूरत है। अब खुलिये तो अपनी गिजा खुद तैयार नहीं करते, गिजा कहाँ तैयार हो रही है? पत्तों में तैयार हो रही है। तो अब ये जो पत्तों में तैयार शुदा गिजा है, पौधे के तमाम हिस्सों को किस तरह से पहुंचाई जाती है? तो गिजा की नकल व हमल का काम है। गिजा को पहुंचाने का जो काम कौन करते हैं? वाई बाफ्त करते हैं, जिनको फ्लोयम कहा जाता है। यानी पौधों में गिजा की जो सरबराही है, गिजा की जो नकल व हमल है, पत्तों से पौधे के हर खुलिये को गिजा पहुंचाने का काम कौन करते हैं? फ्लोयम करती है। इस तरह जाइलम और फ्लोयम पौधों में अशिया की नकल व हमल करते हैं। तो इस तरह से पौधों में जाइलम और फ्लोयम क्या है? पौधों में अशिया की नकल व हमल करते हैं। जाइलम जड़ों से खींचा हुआ पानी और मादनियात को पत्तों तक पहुंचाती है, और इसी तरह से फ्लोयम क्या है? पत्तों में तैयार शुदा गिजा पौधे के हर हिस्से को पहुंचाती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक आसान तजुर्बे की मदद से भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो जाइलम नसीज है जड़ों से पानी और मादनियात को खींचती है। तो यहाँ पर एक पौधे की जड़ काटकर तने से अगर उसको हम एक रंगीन पानी में रखेंगे, कुछ देर, कुछ घंटों रखेंगे, अगर उसके बाद हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर तने को अगर हम देखेंगे, तने के हिस्से को काट कर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो पानी का रंग है यहाँ पर तने में भी नजर आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो जाइलम नसीज है किस तरह से जमीन से पानी और मादनियात को जज्ब करती है। तो इस आसान तजुर्बे की मदद से हम जाइलम का जो काम है उसको समझ सकते हैं। तो किस तरह से पानी ऊपर जाता है उस चीज को हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट अमल सिरियान, और एक जो अमल होता है पौधों में वो ट्रांसपिरेशन, अमल सिरियान जिसको कहते हैं। तो छठी क्लास में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि पौधे अमल सिरियान के जरिए बहुत सा पानी खारिज करते हैं। जिस तरह से हमारे जिस्म से पसीना खारिज होता है, इसी तरह से पौधे भी क्या है, जो एक्सेस वाटर होता है, जो ज्यादा पानी होता है, उसे खारिज करते हैं। पौधे मिट्टी से पानी और मादनियात को जज्ब कर लेते हैं। जितना पानी पौधे जज्ब करते हैं वो सब काम में नहीं आता। तो पौधे जड़ों से जितना पानी वो जज्ब कर रहे हैं वो पूरा का पूरा पानी काम में नहीं आता। बाकी पानी इन मसामात के रास्ते भाप बन करके उड़ जाता है। यानी जितना पानी इस्तेमाल में आता है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी वो जज्ब किए होते हैं उसको मसामात के जरिए, स्टोमेटा के जरिए
باہر خارج کر دیا جاتا ہے، یعنی اسٹومیٹا کے ذریعے جو ایکسیس واٹر ہے، جو زائد پانی ہے، وہ بھاپ بن کر کے اڑ جاتا ہے جو پتوں کی سطح پر موجود ہوتے ہیں. یعنی جو مسامات اسٹومیٹا کہاں پر ہوتے ہیں؟ پتوں کی سطح پر ہوتے ہیں. تو ان پتوں کی سطح سے، ان مسامات سے کیا ہے، وہ زائد پانی بھاپ بن کر کے اڑ جاتا ہے. تو اس عمل کو سریان یا ٹرانسپیریشن کہتے ہیں، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کا تجربہ آپ خود بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پتوں کو کسی پلاسٹک وغیرہ سے ڈھک کر کے اس کے منہ کو اچھی طرح سے بند کر دیں گے. 1 یا 2 گھنٹے پر آپ دیکھیں گے کہ پانی جو پلاسٹک کی سطح پر آپ کو پانی کی بوندیں نظر آئیں گی. اب یہ پانی کی بوندیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یعنی عمل سریان کے ذریعے جو پانی بھاپ بن کر کے اڑتا ہے، وہ پلاسٹک کی سطح پر آپ اس کو دیکھ پائیں گے. اب نیکسٹ جو ہے، بوجو یہ جاننا چاہتا ہے کہ پودے زمین سے پانی کی بڑی مقدار کیوں جذب کر لیتے ہیں اور پھر سریان کے ذریعے خارج کر دیتے ہیں. یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی کیوں نہیں جذب کرتے، زائد پانی کیوں جذب کرتے ہیں اور پھر اسے خارج کرتے ہیں. تو چلیے ہم بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. تو پتوں سے پانی کی تبخیر امتصاصی کھینچاؤ، سکشن پل پیدا کرتی ہے. یہ ایسا ہی عمل ہے جیسا آپ کسی اسٹرا کے ذریعے پانی کی چسکی لیں. یعنی پتوں سے جو پانی تبخیر ہو رہا ہے، یعنی بخارات بن کر کے اڑ رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ امتصاصی کھینچاؤ، سکشن پل پیدا کرتی ہے. تو یہ کھینچاؤ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم اسٹرا کے ذریعے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اسٹرا کے ذریعے جب ہم پانی کھینچتے ہیں تو پانی، گلاس میں کا پانی ہمارے منہ میں آ جاتا ہے. تو اس طرح کا جو امتصاصی کھینچاؤ ہے، سکشن پل ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ جڑوں سے جو پانی پودے کھینچ رہے ہیں زمین سے جڑوں کے ذریعے، تو یہ کھینچاؤ کی وجہ سے پانی کیا ہے، پیڑ کی بڑی اونچائیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور ساتھ ہی کیا ہے، سریان پودوں کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے. تو جس طرح سے پسینہ جب نکلتا ہے تو پسینہ نکلنے سے ہمارا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی طرح سے سریان کیا ہے، پودوں کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے. تو عمل سریان کے 2 فائدے ہیں. ایک تو کیا ہے، امتصاصی کھینچاؤ ہے، یعنی جو جڑوں کے ذریعے کھینچا ہوا پانی کیا ہے، پیڑ کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے. اور دوسرا سریان کا فائدہ کیا ہے کہ سریان کیا ہے، پودوں کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے. تو اس طرح سے عمل سریان کے 2 فائدے ہیں. تو اس طرح سے یہ سبق کا دوسرا پارٹ اور آخری پارٹ تھا یہیں پر مکمل ہوتا ہے. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ہمارے ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تھینکس فار واچنگ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.